السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. page 421. فَكُلُّ ذَرَّةٍ فِي هَذَا الْكَوْنِ الْعَظِيمِ لَهَا أَوَامِرٌ مِّن رَبِّهَا. فَكُلُّ ذَرَّةٍ تو ہر ذرہ فی هذا الکون اس کائنات میں العظیم بڑی عظیم کائنات میں لہا اس کے لیے ہیں اوامر احکامات من ربها اس کے رب کی طرف سے. ہر ذرے کو رب کا حکم ملا ہے یا مل رہا ہے. امر بالایجاد ایجاد کا حکم کہ وجود میں آ جائے، وہ امر بالبقاء بقاء کا حکم کہ باقی رہے، وہ امر بالنفع والضر نفع اور نقصان کا حکم یعنی اسے نفع پہنچے یا نقصان پہنچے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. وللہ اور اللہ کے لیے ہے حکمت فی خلقہا اس کی تخلیق میں، یعنی اس کی تخلیق کس طرز پر ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے، کس شکل میں ہے، وہ سب اللہ کے حکم ہی سے ہے اور اس کی ہی حکمت اس کے پیچھے ہے. وَكُلُّهَا اور سارے کے سارے یعنی ذرات یا ہر چیز مملوکتن مملوک ہیں، ملکیت میں ہے، فی قبضۃ اللہ اللہ کے قبضے میں ہے. والانسان مأمور اور انسان حکم دیا گیا ہے، مأمور ان ينظر کہ دیکھے الی المخلوقات مخلوقات کی طرف. انسان کو حکم ملا ہے کہ مخلوق کی طرف دیکھا کرے. التی وہ جو خلقها اللہ پیدا کیا اس کو اللہ نے، فی ھذا الکون اس کائنات میں، ولا یتعلق بها اور نہ چمٹ جائے اس سے، بل یتجاوزها بلکہ گزر جائے اس سے، تجاوز کرے اس سے، الی خالقها اس کے خالق تک، یعنی خالق تک پہنچے، اس کے اندر نہ رہ جائے. یعنی کوئی بھی چیز ہو جسے دیکھ کر انسان متاثر ہو، امپریس ہو، خوش ہو تو کیا کہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو بنایا، یعنی جس نے یہ خوبصورتی بنائی، یہ فائدہ بنایا. یعنی کوئی بھی چیز جس کے اندر انسان کو ایسی کوئی انسپریشن ہو، ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف لے جائے کہ یہ اللہ ہی نے ڈالا ہے اس کے اندر. یعنی مخلوق میں اٹک کے نہ رہ جائے، مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچے. فَيَنْظُرُ إِلَى الصُّوَرِ پس دیکھے کس کی طرف؟ صورتوں کی طرف، تصویروں کی طرف. وَيَتَجَاوَزُهَا اور گزر جائے ان سے، إِلَى الْمُصَوِّرِ طرف مصور کے، سبحانہ پاک ہے وہ. وَيَنْظُرُ إِلَى الْمَخْلُوقَاتِ اور دیکھے مخلوقات کو، العجیبتی عجیب، انیوژل. ہر چیز میں ہوتی ہے، جانوروں میں، انسیکٹس میں. پچھلے دنوں کسی بچے نے تصویریں مجھے بھیجی جو ان کے گھر میں انسیکٹ آ گیا تھا اور اس کے اندر امیزنگ کلرز تھے، اورنج اور پرپل اور بلو سا، اور اتنے زبردست طریقے سے ان کا کمبینیشن تھا. ٹانگیں ایک رنگ کی اور اوپر کا حصہ کسی اور رنگ کا، پیچھے کا کسی اور کا، سر کسی اور رنگ کا. تو یعنی بعض اوقات ہمارے آس پاس ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے نہیں، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہی کے اندر کھو جاتے ہیں، ان سے آگے گزر کر بنانے والے کی طرف توجہ نہیں کرتے. وَيَتَجَاوَزُهَا اور گزر جائے ان سے، إِلَى الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ خالق سبحانہ وتعالی کی طرف. وَذَلِكَ اور یہ حتیٰ کہ لا تأتی نہ آئے عظمتها اس کی عظمت، فی القلوب دلوں میں، مکان عظمت اللہ اللہ کی عظمت کی جگہ پر. یعنی ہمارے دل اللہ نے اس لیے بنائے ہیں کہ ان میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو، یعنی اسی کا حق ہے کہ اس کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، اس سے زیادہ کسی مخلوق کی محبت نہ ہو. سب سے بڑھ کر اللہ ہی کی عظمت دل میں ہو، اس سے بڑھ کر کسی مخلوق کی عظمت دل میں نہ ہو. اگر ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ شرک کرے گا، یعنی اگر کسی اور کو اللہ سے زیادہ چاہے گا.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، ان کی تعلیمات کے ذریعے، ان کی محنت کے ذریعے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے اندر کھو کے رہ جاتے ہیں، مثلا ٹیچرز کے اندر کھو کے رہ جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، یا اللہ تک نہیں پہنچتے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہم ہر کام بندوں کی رضا کے لیے کرنے لگتے ہیں، اللہ کی رضا کو بھول جاتے ہیں. یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں یہ خرابی میرے اندر تو نہیں، اور اگر ہے تو خطرے کی گھنٹی ہے، الارم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دھوکے میں رہیں کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم تو بڑے دین والے ہیں اور ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. کیونکہ بعضوں کا شیطان انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر محبت کر رہے ہیں، لیکن وہ محبت اللہ کی خاطر نہیں ہوتی، وہ نفس کی خاطر ہوتی ہے. کیونکہ اگر اللہ کی خاطر ہو تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، پھر اللہ کا حکم ہر ایک کے حکم اور اس کی مرضی پر حاوی ہو جائے. پھر ہم بندوں کی مرضیاں نہ دیکھیں، پھر اللہ کی مرضی کو دیکھیں. استاذہ السلام علیکم. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب شرک کی ابتدا ہوئی تو پہلے وہ 5 لوگ تھے جو نیک تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی برکات سے جو ہے ان کی تصویریں رکھتے تھے، اور بعد میں انہوں نے اس تصویروں کو ہی پوجنا شروع کر دیا، اللہ کو تو اگلی جنریشن کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ کون تھے. انہوں نے بس یہ سنا تھا کہ یہ بہت اچھے لوگ تھے، اور وہ ان کی محبت اور عظمت اور عقیدت اور پھر حتیٰ کہ عبادت میں مشغول ہو گئے. اور شرک کی ابتدا بھی ادھر سے، شرک یہیں سے، پھر ان کے بت بنا لیے گئے اور پھر وہاں سے بے شمار بت بن گئے. وعلیکم السلام. انسیکٹس جتنے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور اتنے ہی زیادہ وہ خطرناک ہوتے ہیں. یا اسپائڈر ہو گیا، یا ہاؤس اسپائڈر ہو گیا، یا ہم باہر اپنے لان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ریڈ کلر کے چھوٹے چھوٹے سے اسپائڈر ہوتے ہیں، یا بہت ہی چمکیلے سے رنگ کے گولڈن کلر کے ہوتے ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جتنے زیادہ وہ خوبصورت ہوتے تھے. اس لیے ان سے دور ہی رہنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے اور زیادہ امپریس کر رہی ہے ہمیں، وہ ہمارے ایمان کے لیے اتنی خطرناک ہے. بالکل، جو لڑکی زیادہ خوبصورت بن کے نکلتی ہے، اٹریکٹیو بن کے نکلتی ہے، تو وہ اتنا ہی زیادہ وہ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. تو ہر چیز سے سبق لینا چاہیے. الذی یستحق التعظیم الکامل وحدہ لا شریک لہ، وہ ہستی جو مستحق ہے مکمل تعظیم کی، وہ ایک ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں. ولا تأتی محبتها مکان محبت اللہ، اور نہ آئے اس کی یعنی چیزوں کی محبت اللہ کی محبت کی جگہ پر. الذی یستحق المحبت الکاملۃ وحدہ لا شریک لہ، وہ جو مستحق ہے کامل محبت کا، اکیلا وہی جس کا کوئی شریک نہیں. وینظر، اور دیکھے کون؟ انسان. فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں. نظر تفکر و اعتبار، تفکر غور و فکر اور عبرت کی نظر سے، اعتبار عبرت. لا نظر تفرج و لہو، نہ کہ کھیل تماشے کی نظر سے، دل بہلانے اور لہو و لعب کی نظر سے، جسٹ فار انجوائمنٹ. فکل ینظر الی الشجرۃ الکبیرۃ، تو ہر ایک دیکھتا ہے بڑے درخت کی طرف، وہ ہیوج ٹریز ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے. الغافل ینظر الی جمالہا، غافل صرف اس کی بیوٹی کو دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی کو. ولا یذکر الجمیلہ، اور نہیں ذکر کرتا، یاد کرتا کس کا؟ الجمیل کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بہت خوبصورت، جس نے یہ ساری خوبصورتی بنائی. الذی زینہا، جس نے اس کو مزین کیا. والنجار، اور کارپینٹر بڑھئی، ینظر الی خشبہا، دیکھتا ہے اس کی لکڑی کی طرف کہ اس سے کیا بنایا جا سکتا ہے، کون سا فرنیچر بن سکتا ہے. والطبیب ینظر الی الدواء الذی فیہا، اور طبیب دیکھتا ہے اس دوا کی طرف جو اس کے اندر ہوتی ہے کہ اس درخت سے کس مرض کا علاج کیا جا سکتا ہے. والمزارع، اور کسان ینظر الی ثمرتہا، دیکھتا ہے اس کے پھل کی طرف. والمؤمن ینظر الی عظمت خالقہا، اور مومن دیکھتا ہے اپنے خالق کی عظمت کی طرف. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی دیکھنا نہیں چاہیے، جمال نہیں دیکھنا چاہیے، خشب یا زینت، یہ سب یہ دیکھنے چاہیے، اس کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن اس میں ہی پھنس کے نہیں رہ جانا چاہیے، اللہ کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیے.
فہذا اعظم الناس نظرا وفکرا واعتبارا، تو یہ سب سے بڑا ہے لوگوں میں سے نظر اور غور و فکر اور عبرت کے اعتبار سے. کون؟ مومن. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہہ دیجئے دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نہیں کام آتی نشانیاں اور ڈراوے اس قوم کو جو ایمان نہیں رکھتی، یا ان لوگوں کو جو ایمان نہیں. انزل اللہ الدین الکامل الشامل لجمیع احوال العباد کما قال سبحانہ. وقد انزل اللہ، اور تحقیق اتارا اللہ نے، الدین الکامل مکمل دین، الشامل مکمل جو شامل ہے، جو انکلوڈ کرتا ہے، لجمیع احوال العباد بندوں کے سارے حالات کو، کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین تمہارا. واتممت علیکم نعمتی، اور تمام کر دی تم پر اپنی نعمت. وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. فللہ عز وجل اوامر یحب ان تمتثل عند الوضوء والصلاة والزکاة والصیام والحج وغیرها من العبادات. فللہ، تو اللہ عز وجل کے لیے ہے، اوامر کچھ حکم، یحب وہ پسند کرتا ہے، ان تمتثل کہ ان پر عمل کیا جائے، عند الوضوء وضو کے وقت، والصلاة اور نماز کے وقت، والزکاة اور زکوٰۃ کے وقت، والصیام اور روزے کے وقت، والحج اور حج، وغیرہ من العبادات ان کے علاوہ عبادات میں سے. وللہ اوامر یجب ان تمتثل لا تظہر الا بوجود الاہل والزوجۃ والاولاد، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں، یجب واجب ہے، ان تمتثل کہ ان پہ عمل کیا جائے، لا تظہر جو نہیں ظاہر ہوتے، الا بوجود الاہل مگر وجود سے اہل و عیال کے اور بیوی کے اور اولاد کے، یعنی جب تک اہل و عیال بیوی اور اولاد نہ ہو تو ان احکامات پر عمل نہیں کیا جا سکتا، ان معاشرت سے متعلق ہے. وَلِلَّهِ أَوَامِرٌ يَجِبُ أَن تُمْتَثَلَ لَا تَظْهَرُ إِلَّا فِي التِّجَارَةِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَسَائِرِ الْمُعَامَلَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے، نہیں وہ ظاہر ہوتے مگر تجارت میں اور خرید و فروخت میں اور سارے معاملات میں. وَلِلَّهِ أَوَامِرٌ يَجِبُ أَن تُمْتَثَلَ لَا تَظْهَرُ إِلَّا فِي الزِّرَاعَةِ وَالصَّنَاعَةِ وَنَحْوِهَا، اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں، واجب ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، نہیں ظاہر ہوتے مگر جو زراعت کرے یا صنعت کرے یعنی کارخانوں میں کام کرے وغیرہ وغیرہ. وَلِلَّهِ أَوَامِرٌ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، يَجِبُ أَن تُمْتَثَلَ جن پر عمل کرنا واجب ہے، لَا تَظْهَرُ إِلَّا فِي سَاحَاتِ الْجِهَادِ نہیں وہ ظاہر ہوتے مگر جہاد کے میدانوں میں، وَحِلَقِ الذِّکْر اور ذکر کے حلقوں میں، وَمَجَالِسِ الْعِلْم اور علم کی مجلسوں میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کی مجلس کے بھی کچھ ادب آداب ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں، تو وہ بھی دراصل کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر ہم ان کی پابندی کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے. وَلِلَّهِ أَوَامِرٌ يَجِبُ أَن تُمْتَثَلَ لَا تَظْهَرُ إِلَّا فِي حَالِ الْغِنَى وَالْفَقْرِ، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے، نہیں وہ احکامات ظاہر ہوتے مگر غنا اور فقر کی حالت میں. غنا ہوتا ہے امیری اور فقر محتاجی. اب الصحت والمرض، یا صحت اور بیماری کی حالت میں. اب الحیات والموت، یا زندگی اور موت کے وقت، جینے مرنے کے وقت. اب السلم والحرب، یا صلح اور جنگ کے وقت. وللہ اوامر، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں، یجب ان تمتثل فی حال الرضا والغضب جن پر عمل کرنا واجب ہے رضا اور غضب کی حالت میں. یعنی آپ کی طبیعت اچھی ہے یا آپ غضبناک ہیں، لیکن آپ کو کرنا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے. وفی حال الفرح والحزن، اور خوشی اور غم کی حالت میں. وفی حال الرخاء والشدہ، اور خوشحالی اور تنگی کی حالت میں. رخاء کہتے ہیں خوشحالی کو. وللہ اوامر، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں، یجب ان تمتثل فی حال الاقامت جن پر عمل واجب ہے اقامت کی حالت میں، یعنی ٹھہرنے کی. اقامت سے مراد کیا ہے؟ ریزائڈنگ.
نہیں جب آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، وحال السفری اور سفر کی حالت میں، وعند الاکل والشرب کھانے اور پینے کے وقت، وفی حال الیقظۃ اور جاگنے کے وقت، وفی حال النوم اور سونے کی حالت میں. وللہ اوامر یجب ان تمتثل فی البیوت، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں واجب ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے گھروں میں، وفی الاسواق اور بازاروں میں، وفی المساجد اور مسجدوں میں، وفی المجالس اور مجلسوں میں، گیدرنگز میں، چاہے شادی کی ہو یا فوتگی کی ہو. وللہ اوامر یجب ان تمتثل عند الزواج، اللہ کے کچھ احکامات ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے شادی کے وقت، شادی کے دن، لباس میں، میک اپ میں، نمازوں میں، وعند المعاشرتی اور باہم مل جل کر رہنے سہنے کے وقت، وعند الولادتی اور بچے کی ولادت کے وقت، وحال الامن وحال الخوف امن کی حالت میں اور خوف کی حالت میں. وللہ اوامر علی السمع والبصر والقلب والبدن وسائر الجوارح، اور اللہ کے کچھ احکامات ہیں جو سماعت سے متعلق ہیں، بصارت سے متعلق، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، غض بصر کہاں کرنی ہے، والقلب دل میں کیا رکھنا ہے، کیا سوچیں رکھنی کیا نہیں، والبدنی اور جسم میں، وسائر الجوارح اور سارے اعضاء سے متعلق. فهذه الاوامر تو یہ احکامات وغیرہ وغیرہ مما امر اللہ ورسولہ بہ ان میں سے ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کا. ہی الدین یہی دین ہے، الذی یحبہ اللہ ویرضاہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے. ویحب من قام بہ اور محبت کرتا ہے اس سے جو ان کی پابندی کرتا ہے، جو ان کو اختیار کرتا ہے. وہو الدین الذی یجب علی الانسان قبولہ والعمل بہ اور یہی دین ہے جو واجب ہے انسان پر اس کا قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا، والدعوت الیہ اور اس کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو انوائٹ کرنا. لیسعد فی الدنیا والآخرہ تاکہ سعادت حاصل کرے دنیا اور آخرت میں. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بہت عظیم الشان کامیابی ہے. جب ایک درخت کو دیکھتا ہے تو وہ کارپینٹر اس نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نے کیا بنانا ہے، مطلب جس کا جو کام ہوتا ہے اس نظر سے اس کو دیکھتا ہے. تو ایسے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں نا سب، تو جیسے تجوید والے ہیں تو ان کا مین فوکس ہے وہ تجوید پہ ہوتا ہے. اگر حافظات ہے تو انہوں نے متشابہات پہ، یا پھر اگر تیکیوز ہے تو ان کا یہ کہ غور و فکر یا پھر وضاحت کو اہم یا کون سے پوائنٹ ہے جو پیپر میں آ سکے. تو یہ ساری چیزیں ہماری ڈیوٹیز ہے، مطلب فرض ہے، لیکن وہ چیز ہے کہ افضل عمل جو ہے نا، یعنی جو ہمارا کام ہے کرنے کا کہ غور و فکر اور پھر اپنے سے ڈھونڈنا اس میں سے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھ کے اور عمل کے لیے، یہ چیز ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. مطلب ایک چیز میں رہ نہ جائیں کہ ایک کام کرنے تو باقی ایک چیز میں ہی نہ اٹک کے رہ جائیں، ساری چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. کچھ مہینے پہلے ڈیفینس ڈے تھا تو اس میں اوپر جو پائلٹس جیٹس وغیرہ اڑا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تو سڑک ساری بلاک ہوئی تھی، تو ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے. تو اتنے میں کیا ہوا کہ ایگل گزری اس سے بھی اوپر نا، تو میرے ایک دم سے میرے دل میں خیال ہے کہ یہ تو روز گزرتی ہے، مطلب اتنا حیران ہو رہی ہے نا کہ کتنے اچھے پائلٹس جیٹس اڑا رہے ہیں اور اوپر نیچے ہو رہے ہیں. تو اگر روز لوگ کھڑے ہو کے اس طرح پرندوں کو دیکھیں تو کتنا اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، لیکن وہ کوئی بھی نہیں دیکھتا کھڑے ہو کے. یہی بات جو انہوں نے بھی ڈسکس کی ہے کہ ہر شخص جو جس چیز میں ماہر ہوتا ہے وہ اس حساب سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے. تو اس سے یاد آ رہا تھا کہ جب ہم اسٹوڈینٹ لائف میں تو میرے سائنس سبجیکٹس ہوتے تھے تو پھر وہ ان کو اسی باٹنی جیسے سبجیکٹ تھا تو پودوں کو دیکھنا، تو پھر اس کو دیکھنا اچھا اس کی فیملی کون سی ہوگی، سبزی کاٹنے بیٹھنا تو اس کے اندر سے وہ چیزیں ڈھونڈنے شروع ہو جانا کہ اچھا یہ تو اس کا ایسے ہے تو یہ اس فیملی سے ہے اور یہ اس فیملی سے ہے. تو وہ یہ ہے کہ پھر انسان اسی اینگل سے دیکھنے لگ جاتا ہے اور پھر اس کی نظر صرف اسی پر ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ کہ پھر ایک خیال ضرور آتا تھا جب بھی انسان ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کو اس گہرائی سے دیکھتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ خیال ضرور آتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنانے والا تو وہ ہے اور وہ کتنا خوبصورت ہے. مختلف احکامات کا ذکر ہوا ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی ہر ہماری زندگی کا جو پہلو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ سب مسلمانوں کو یہ سب احکامات معلوم ہونے چاہیے. اسی لیے کہا گیا نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. والناس فی الدنیا نوعان اور لوگ دنیا میں دو طرح کے ہیں. مسلم لہ اوامر مسلمان اس کے لیے کچھ احکامات ہیں، وکافر
اور کافر. لہو اوامر، اس کے لیے کچھ احکامات ہیں. وغنی، اور مالدار. لہو اوامر، اس کے لیے کچھ احکامات ہیں. وفقیر، اور محتاج. لہو اوامر، اس کے لیے کچھ احکامات ہیں. وقوی، اور قوت والا. لہو اوامر، طاقتور، اس کے لیے کچھ احکامات ہیں. وضعیف، اور کمزور. لہو اوامر، اس کے لیے کچھ احکامات ہیں. وصحیح، اور صحت مند. لہو اوامر، اس کے لیے کچھ احکامات ہیں. ومریض، اور بیمار. لہو اوامر، اس کے لیے کچھ احکامات ہیں. وکبیر، اور بوڑھا بڑا. لہو اوامر، اس کے لیے کچھ اوامر ہیں. وصغیر، لہو اوامر، اور چھوٹے کے لیے کچھ احکامات ہیں. وبصیر، لہو اوامر، اور دیکھنے والے کے لیے کچھ احکامات ہیں. واعمی، لہو اوامر، اور اندھے کے لیے کچھ احکامات ہیں. ورجل، لہو اوامر، اور مردوں کے لیے کچھ احکامات ہیں. وامرأۃ لہا اوامر، اور عورت کے لیے کچھ اوامر ہیں. وحی، لہو اوامر، اور زندہ کے لیے کچھ احکامات ہیں. ومیت، لہو اوامر، اور مردہ کے لیے کچھ احکامات ہیں. ومقیم، لہو اوامر، اور گھر میں رہنے والے کے لیے کچھ احکامات ہیں. ومسافر، لہو اوامر، اور مسافر کے لیے کچھ احکامات ہیں. ومتزوج، لہو اوامر، اور شادی شدہ کے لیے کچھ احکامات ہیں. وعازب، لہو اوامر، اور غیر شادی شدہ کنوارے کے لیے کچھ احکامات ہیں. وخلیفۃ، لہو اوامر، خلیفہ کے لیے کچھ احکامات ہیں. ورعیت لہا اوامر، اور رعیت کے لیے کچھ احکامات ہیں. وہکذا، اور اسی طرح. والنتائج یوم القیامہ، اور نتائج تو قیامت کے دن سامنے آئے گی. اللہ اکبر. یہ سب سے ڈرنے کی بات ہے نا. یہاں پر آپ غور کریں کہ ہر ایک کا جو کنیکشن ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے. یعنی ہم سب کے پاؤں اس کے ساتھ بندھے ہوئے. ہم کچھ بھی کریں، کوئی بھی موومنٹ کریں، کیسا بھی کام کریں، بالآخر ہر چیز وہیں جا کے اینڈ ہوگی. تو جب تک آخرت کی نظر سے آپ چیزوں کو نہیں دیکھتے، کاموں کو نہیں دیکھتے، تو آپ کے کاموں میں بہتری نہیں آ سکتی، درستگی نہیں آ سکتی. کیونکہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس کام کا میری آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، وہاں مجھے کیا ملے گا. یہاں تو واہ واہ مل جائے گی، تعریف مل جائے گی، اپریسیشن ہوگی، کوئی سپورٹ مل جائے گی، کوئی مال مل جائے گا، شہرت مل جائے گی، لیکن یہ سب کچھ کہاں جائے گا. تو اس کے مقابلے میں پھر مومن جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے آگے کیا ملے گا. ہم جب ایک جگہ پہ مل کے کام کرتے ہیں نا، تو مطلب ہر انسان کی نیتیں اور ارادے فرق ہو سکتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں ایک ہی جیسے کام ہے یا اچھے کام ہیں، لیکن نتائج جو ہیں وہ انسان کی نیت اور ارادے کے مطابق نکلیں گے. بالکل. تو یہ آج کے خطبے میں بھی یہی چیز تھی کہ دلوں کی اصلاح جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہماری جو بظاہر اعمال چاہے ٹھیک بھی نظر آ رہے ہوں، لیکن اصل میں جو نیتیں اور ارادے اور عزم ہیں انہی کے مطابق نتیجہ نکلنے والا ہے. تو یہ بہت ہی ڈرنے کی بات ہے. بالکل. جو بھی مطلب سچویشنز ہیں کہ کوئی اندھا یا جو بھی ہے، ہر ایک کے بارے میں اسلام ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. مصنون دعائیں موجود ہیں، اتھینٹک نالج موجود ہے. تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے عمل کا میدان نہیں ہے. ہر ایک کے لیے عمل کا میدان ہے، چاہے وہ گھر پہ ہے، چاہے وہ آن لائن ہے، مطلب کوئی بھی ہے وہ. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب ہم اس میں کس میں لائے کر رہے ہیں. اب جس میں بھی ہم لائے کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں صحیح طرح معلومات ہیں. اب مثلاً اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی شدہ زندگی سے متعلق اگر باتیں نہیں بھی پتہ تو کوئی بات نہیں، لیکن شادی ہو گئی ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ بحیثیت بیوی ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت ماں کیا ہے، بحیثیت ایک بہو کی کیا ہے، ایک خاندان کے بنانے کی حیثیت میں کیا ہے. کیونکہ اگر معلومات نہیں ہوں گی وہاں پھر وہ علم فریضہ بن جاتا ہے. یعنی ہر بندے کے لیے یہ علم فریضہ نہیں ہے، لیکن جب وہ سچویشن میں آتا ہے تو اس کے لیے فریضہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کو کیا کرنا ہے، کس حیثیت میں اس کا کیا رول ہے. السلام علیکم. سادہ جیسے ہم لوگوں کو دنیا میں دے دیتے ہیں سلیبس اور بتاتے ہیں کہ اس کے مطابق تیاری کرنی اور رزلٹ اس دے ہوگا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ہر کیٹیگری میں اس کو اس کا سلیبس دے دیا ہے اور رزلٹ ڈے بھی ایک ہمیں اناؤنس کر دیا کہ ایک رزلٹ ڈے ہے. لیکن ہم جو دنیا کے رزلٹ ڈے کے لیے ڈرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، ہم آخرت کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین اتنا زیادہ پختہ نہیں ہے ان چیزوں پر. ہم لوگ بس سنتے ہیں اور ایزا بس سرسی سے لے کے انفارمیشن کے طور پہ بس لے لیتے ہیں. اگر ہماری ساری کوششیں آخرت اورینٹڈ ہو جائے نا تو ان کی کوالٹی بھی اچھی ہو جائے اور ہماری انگزائٹی بھی ختم ہو جائے
یعنی واقعی وہ جو ایک سکون ہوتا ہے نا دل میں، پھر وہ آ جائے، کیونکہ یہی چیز انسان کو انسانوں سے بے نیاز کر دیتی ہے نا پھر، اور مبغوض محبوب ہونے لگتا ہے. استاد جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، آج آپ کے پاس بھی مائک ہے، ہمارے پاس بھی مائک ہے، آرام سے ہم بات کر سکتے ہیں. اسی طرح سے موبائل فونز ہیں، اب اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق ہم نے اس میں اپنے ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیے ہوئے ہیں. تقریباً جہاں تک میں دیکھتی ہوں، اپنے گھر میں بھی دیکھتی ہوں، تو ہر کوئی سوتے ہوئے ضرور ایک دفعہ اپنا موبائل چیک کرتا ہے، فیس بک یا واٹس ایپ پہ ضرور ہوتا ہے. تو استاذہ اسی طرح سے اب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں رات کو سونے کی دعائیں پڑھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ میں اتنے ٹائم میں آرام سے دعائیں پڑھ سکتی ہوں اور پڑھ کے میں سو سکتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اب اپنا انٹرسٹ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے کیا کرنا ہے، نماز کے بعد کے اذکار پڑھنے ہیں تو وہ آپ کے موبائل میں آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں اور آرام سے آپ پڑھ سکتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اتنی فیسلٹیز دے دی ہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں یا ہم کر نہیں سکتے. کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے اور پتہ بھی کر سکتے کہ کس سچویشن میں مجھے کیا کرنا ہے. استاذہ کیا یہ ممکن ہے یا پھر کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر کام کرتے ہوئے تو وہ نیت کا جائزہ لیں؟ کیونکہ اکثر کام ہماری عادت بن چکے ہوتے ہیں، یعنی کچھ عرصہ پہلے ہم نے پڑھا ہوتا ہے کہ ہاں اس کا آخرت میں یہ اجر ملے گا، اور وہ ہمارے اندر وہ چیز آ جاتی ہے اور ہم اس کو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر دفعہ کرتے ہوئے یاد نہیں ہوتا. جب تک نیت خراب نہ ہو آپ پہلی ہی نیت پر ہیں. جیسے آپ وضو میں ہیں جی، تو جب تک آپ کا وضو ہے تو آپ نمازیں پڑھتے جائیں گے نا، تو ہر دفعہ نیا وضو تو نہیں کرنا پڑے گا. نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ دوبارہ وضو کریں گے. اسی طرح آپ نے ایک دفعہ نیت کے ساتھ عمل شروع کر لیا کہ روز دعائیں پڑھنی ہے، رات کو پڑھ کے سونا ہے اور اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اور اپنا روٹین چل رہی ہے، تو ہر روز بیٹھ کے سوچتے نہیں ہے کہ اچھا میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے نہیں. لیکن کسی دن آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اچھا یہ جو باقی لوگ نہیں پڑھ رہے اور یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو نیت خراب ہونے لگتی ہے، تو وہاں واپس اپنی نیت کی تجدید کر لینی ہے. پھر نیت کی تجدید کر لینی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ پھر فوکس چینج ہونے لگتا ہے نا، پھر مزے کے لیے پڑھنے لگتے ہیں. عقل جو دی اللہ نے تو سوچنے کی ضرورت ہے نا. جیسے بھی انہوں نے کہا نا کہ طلب العلم فریضہ، تو آپ نے جیسے بھی کہا کہ جو اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس پہ وہ علم فرض نہیں ہے، تو پھر فرض میں کون کون سے علوم آ جائیں؟ جس سچویشن میں آپ ہیں، یہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ کہاں کہاں اپلائی کرتے ہیں اس کے مطابق. جیسے عبادات کا جو علم ہے وہ تو ہر ایک پہ فرض ہی ہوگا، لازم ہے، لیکن حج فرض نہیں ہے تو حج کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض نہیں. جب حج پہ جانے لگیں گے تو فرض ہو جائے گا. نہیں تو وہ ہم نے نیت اللہ کے لیے کی ہوئی ہے نا، کسی اور کے لیے تو نہیں پڑھنے کی ہوئی. ہر چیز روٹین بن جاتی ہے، تو ایز لانگ ایز آپ اللہ کے لیے کرنے کی آپ نے نیت کی تھی اور وہی چل رہی ہے تو ہر وقت نئی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس وقت وہ خراب ہو تو پھر آپ نہیں کر لیں، واپس پلٹائیں اپنے آپ کو کے ہی لیے. وہ کنٹینیو کرے گی، اللہ یہ کہ اس میں کوئی رکاوٹ آئے، جب رکاوٹ آئے تو اس کو پھر ریکٹیفائی کر لیں. مزید نیتیں شامل کر لی جائیں اچھی جب ہم علم ہوتا ہے کہ اس میں جیسے فار ایگزامپل گھر سے آ رہے ہیں، اب اس میں ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنی کافی جن سے محبت کرتے ہیں ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ہم صدقہ کرنے جا رہے ہیں، مطلب کئی نیتیں پھر ایک ہی عمل کے ساتھ شامل، وہ الگ الگ عمل بھی ہوں گے ایک طرح سے. جی اکثر لیٹتے لیٹتے دیر ہو جاتی ہے تو باجی آتی ہے فوراً دعاؤں والی بک اٹھا لیتے ہیں، مطلب پڑھنی ہوتی ہے لیکن باجی کو دیکھ کے فوراً بک ساتھ ہی تکیے کے نیچے رکھی ہوتی ہے نا، تو وہ فوراً اٹھا لیتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں. تو مطلب بعد میں نیت تو وہی ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے پڑھی اللہ کی. اب یہ خود ہی اپنا جائزہ لیں کہ کیا تھا، باجی کے لیے تھا یا ہاں. تو فوراً سے ذہن میں آ گیا کہ ہم رات کو یہ اکثر کرتے ہیں، ایسے مطلب ہر ٹائم میں نہیں، اور بھی کئی کاموں میں کرتے ہیں. نیت کریں گے کہ نہیں میں اللہ کے وہ نیت ہے کہ نیت تو بجلی کی رفتار سے بھی تیز کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ٹائم تھوڑی لگتا ہے، بس ذہن پلٹنے کی دیر ہوتی ہے نا. واللہ عز وجل امر بکل خیر، اللہ عز وجل نے حکم دیا ہے ہر خیر کا، ونہا عن کل شر، اور روکا ہے ہر شر سے، واحل ما ينفع، اور حلال کیا ہے جو فائدہ دیتا ہے، وحرم ما يضر، اور حرام کیا ہے جو نقصان دیتا ہے، وامر بالحق، اور حکم دیا ہے حق کا، ونہا عن الباطل، اور روکا ہے باطل سے.
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور روکتا ہے بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور اللہ بہ العباد نوعان، اور جو حکم دیا ہے اللہ نے بندوں کو دو قسم کا ہے، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ دو طرح کا ہے۔ احدہما باطن فی القلب کالتوحید والایمان والاخلاص والیقین وحب اللہ ورسولہ ودینہ واولیائہ والتوکل علی اللہ والخوف منہ وخشیتہ ورجائہ، ان میں سے ایک باطنی ہے جو دل کے اندر ہے، یعنی حکم، کالتوحید والایمان، جیسے توحید اور ایمان، والاخلاص والیقین، اخلاص اور یقین، وحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ودینہ واولیائہ، اس کے دین اور اس کے اولیاء کی محبت، والتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل، والخوف منہ، اس کا خوف، وخشیتہ، اور اس کی خشیت، ورجاؤہ، اور اس سے امید۔ الثانی، دوسرا، ظاہر علی الجوارح، جو اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے، وہی، اور وہ الاقوال، اقوال ہیں، والاعمال، اور اعمال، المأمور بہا، جس کا حکم دیا گیا ہے یا جن کا حکم دیا گیا ہے، وہی لا تقبل الا بعمل القلب، اور وہ قبول نہیں کیے جاتے مگر دل کے عمل سے، وارادۃ وجہ اللہ بہا، اور اللہ کا چہرہ چاہنے کے ارادے سے، واداؤها کما جاءت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا ادا کرنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور ہے یا آیا ہے، کالوضوء، جیسے وضو، والغسل، اور غسل، والصلاۃ، اور نماز، وسائر العبادات، اور ساری عبادات۔ فہذہ، پس یہ، وان کانت اقوالا وافعالا، اگرچہ ہیں یہ اقوال اور افعال، الا ان القلب اخص بہا، مگر یہ ہے کہ دل ان سب سے زیادہ خصوصیت رکھتا ہے، یہ خاص ہے، یعنی ان سب میں دل کا عمل جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ واللہ تبارک و تعالی شرف هذه الامة واکرمها بالدین وبالدعوة الى الدین، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو شرف بخشا ہے اور دین کے ساتھ ان کو عزت بخشی ہے، اور دین کی طرف دعوت دے کر۔ فالاستقامت علی الدین اولا، تو سب سے پہلے دین پر استقامت، ثم الدعوۃ الناس الیہ ثانیا، پھر لوگوں کو اس کی طرف بلا کر دوسرے درجے پر، یعنی سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود استقامت اختیار کرنی ہے، پھر لوگوں کو اس کی طرف بلانا ہے۔ والکفار یعرض علیہم الاسلام، کفار پر اسلام پیش کیا جائے گا، فاما ان یسلموا، تو یا تو وہ اسے قبول کر لیں گے، او یصغروا، یا چھوٹے کیے جائیں گے، یعنی نہیں قبول کریں گے تو ظاہر ہے اللہ کی نگاہ میں بھی وہ چھوٹے ہو جائیں گے، او یدمروا، یا ختم کر دیے جائیں گے۔ نیت، جی۔ وَإِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ أَوَامِرَ اللَّهِ الْإِنفِرَادِيَّةَ، اور جب چھوڑ دیتا ہے بندہ اللہ کے انفرادی احکامات کو، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی کچھ پرائیویٹ عمل ہیں جو مجھے اپنی ذات پہ کرنے، ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، مثلا نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ جاءت علیہ مصیبت انفرادیۃ، آتی ہے اس پر مصیبت انفرادی، اسی کی ذات پہ، یعنی جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ان احکامات میں جو اس کی پرائیویٹ لائف سے متعلق ہوتے ہیں، تو اس کے پرابلمز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو اکیلے اسی پر ہی ہوتے ہیں، پرائیویٹ ہوتے ہیں، ذاتی ہوتے ہیں، یعنی نافرمانی کا جو وبال ہے وہ اس کی ذات پر پڑتا ہے، اس میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا کوئی مال میں نقصان ہو جاتا ہے، یا اولاد میں ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا، یا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو جاتا ہے، یا ڈپریشن ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی، وہ اکیلے اسی کو بھگتنی ہوتی ہے، کسی اور سے متعلق نہیں، کیونکہ اس نے اکیلے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأُمَّةُ أَوَامِرَ اللَّهِ الْاجْتِمَاعِيَّةَ، اور جب چھوڑ دیتی ہے امت اجتماعی احکامات کو، جاءتها عقوبۃ اجتماعیۃ، آتی ہے اس پر اجتماعی سزا، جیسے پچھلی قومیں تباہ کی گئی۔ وَإِذَا أَقَامَ الْعَبْدُ أَوَامِرَ اللَّهِ الْإِنْفِرَادِيَّةَ، اور جب قائم کرتا ہے بندہ اللہ کے انفرادی احکامات کو، جاءت النصرۃ الانفرادیہ، آتی ہے مدد انفرادی طور پر،
آپ سبق یاد کریں گے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ دوسری کلاس فیلوز کا تو نہیں ہوگا، آپ کا اپنا ہی ہوگا. وَإِذَا أُقِيمَتْ أَوَامِرُ اللَّهِ الْاجْتِمَاعِيَّةُ، اور جب اجتماعی احکامات قائم کیے جاتے ہیں، جاءت النصرۃ الاجتماعیہ، آتی ہے اجتماعی نصرت. فَفِرْعَوْنُ تَرَكَ أَمْرَ اللَّهِ، فرعون نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا. وَاسْتَكْبَرَ وَعَلَا، اور تکبر کیا اور سرکشی کی. فَادَّعَ الْأُلُوهِيَّةَ وَالرُّبُوبِيَّةَ، پس دعویٰ کیا کس کا؟ الوہیت اور ربوبیت کا. وَأَضَلَّ قَوْمَهُ، اور بھٹکایا اپنی قوم کو، گمراہ کیا اپنی قوم کو. فَجَاءَتْ عُقُوبَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، آئی اس پر اللہ کی سزا یا عذاب. وَعَلَىٰ قَوْمِهِ وَجَيْشِهِ، اور اس کی قوم پر اور اس کے لشکر پر. وَكُلٌّ مَّنِ اتَّبَعَهُ، اور ہر ایک پر جس نے اس کی پیروی کی. فَأُهْلِكُوا بِالْغَرَقِ، وہ ہلاک کر دیے گئے غرق کر کے. وَلَهُمْ أَشَدُّ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا قیامت کے دن. اور اجتماعی طور پر قرآن مجید میں آیت آتی ہے نا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وقارون، اور قارون نے ترک امر اللہ الانفرادی، چھوڑا اللہ کا انفرادی حکم. فجاءت المصیبت انفرادیۃ علیہ، آئی مصیبت انفرادی طور پر اس پر. وعلی مالہ، اور اس کے مال پر. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض، تو دھنسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، تو نہ تھا اس کا کوئی گروہ یا لشکر جو اس کی مدد کرتا. من دون اللہ، اللہ کے سوا. وما کان من المنتصرین، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے. زمین میں ہی دھنس گیا، بدلہ بھی نہ لے سکا. فأوامر اللہ الانفرادیۃ علینا جمیعا کالایمان والصلاۃ والصیام والزکاۃ لمن لہ مال والحج علی المستطیع. اللہ کے انفرادی احکامات ہم سب پر کیا ہیں؟ جیسے ایمان اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ جس کے پاس مال ہو، اور حج جس کی استطاعت ہو. فإذا ترك الإنسان شيئا من ذلك، پھر جب انسان ان میں سے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، جاءت المصیبت انفرادیۃ، آتی ہے مصیبت انفرادی طور پر. علی العبد وحدہ، بندے پر اکیلے ہی. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وما اصابکم من مصیبت، جو بھی پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، تو بوجہ اس کی جو کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ معاف کر دیتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے آخر مجھ پر ہی مصیبت کیوں آئی ہے، کہتے ہیں نا وائی می. یس، تو اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں نے کہاں غلطی کی. ایک خاتون تھی تو ان پر بڑھاپے کی عمر میں کوئی تکلیف آئی، تو انہوں نے ریکال کیا کہ جب وہ چھوٹی سی بچی تھی تو ان کے خاندان میں ایک بوڑھی عورت تھی، تو وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوئی تو وہ ان پر ہنستی تھی. تو بعض اوقات بچے بھی، ہم کہتے ہیں نا ناسمجھ ہے، کوئی بات نہیں، اگر بچے بھی کوئی ایسی حرکت کر رہے ہوں جیسے دادا دادی کا مذاق اڑا رہے ہوں، یا کسی ناسمجھ پہ ہنس رہے ہوں، یا کسی بیمار کو دیکھ کر، کوئی کبڑا ہوتا ہے، کوئی لنگڑا ہوتا ہے، کوئی نابینا ہوتا ہے، کوئی اور اسی طرح کسی تکلیف میں ہوتا ہے، یا کوئی گر جاتا ہے یا کوئی پھسل جاتا ہے، تو اس پر ہنسنا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی اور ہنس رہا تو اس کا بھی ہاتھ روک لینا چاہیے کہ اس طرح نہیں کرنا. اپنے بچے اگر خاص طور پر چھوٹے کوئی ایسا کر رہے ہوں تو ان کو بھی منع کرنا ہے، کیونکہ جو کوئی کسی کی مصیبت پہ ہنستا ہے، کسی کی بیماری پہ ہنستا ہے، وہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اس کو دیکھ نہ لے، اس کے سامنے نہ آ جائے. بعض اوقات ہم دوسروں کے بچوں پہ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے بدتمیز ہیں، اور یہ فلاں تو ایسا ہے، اور ان کی ماں نے تو ان کی کوئی تربیت نہیں کی، اور فلاں نے ایسا کیا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات اپنے اچھے والے بچے جو ہیں وہ بے وقوفیاں کرنے لگتے ہیں. سمجھانا اور بات ہوتا ہے کہ آپ ایسے نہیں ایسے کر لیں، لیکن جو تبصرہ ہوتا ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہی، یہ تو بے وقوف ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے. اب جیسے میں اکثر لوگوں کے مسائل سنتی رہتی ہوں نا، تو بعض اوقات لوگ مسئلہ اپنے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہوتے، کسی اور کا ABCD کا پوچھ رہے ہوتے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ کیوں اس پہ آ گئے. اب ریسنٹلی ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ لڑکی کو کام کرنا چاہیے کہ نہیں. میں نے کہا کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا. کہتے
ایک لڑکی ہے وہ بالکل کوئی کام نہیں کرتی. میں نے کہا اس کو سمجھانا چاہیے. کہتی میں اس کو نہیں سمجھا سکتی کیونکہ میری سہیلی کی بہو ہے. تو میں نے کہا اس کا میاں کو سمجھانا چاہیے اس کو. کہتی اس کا میاں اسے کچھ نہیں کہتا. کہتی وہ میاں صبح ایسے ہی چلا جاتا ہے, نوکر ناشتہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا جب ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بیوی میری سو رہی ہے, وہ اس پہ خوش ہے, تو میں اور آپ کون ہیں اسے پریشان ہونے والے. یہ بالکل ہر جگہ لوگ خود کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ویسے میں بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات ہم دوسروں کے گھروں کے اندر انٹرفیئرنس کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں. بہت کامن چیز ہے. اور اس سے کیا ہے, بار بار وہ سہیلیاں آپس میں ایک ہی بات, اس کا بھی دل برا ہو رہا ہے. وہ گھر میں ساس دیکھ رہی ہے, وہ بہو سو رہی ہے. وہ اب بعض اوقات بچے تنگ کرتے ہیں رات کو. یعنی بعض خواتین کو میں نے دیکھا ان کو سونے کی عادت نہیں ہوتی, لیکن وہ بچے ساری ساری رات جگاتے ہیں. تو کبھی انسان ہے صبح سونا ہی پڑ جاتا ہے. بعض اوقات میاں لوگ دفتروں سے لیٹ آتے ہیں, لیٹ کھانا کھاتے ہیں, کئی مسائل ہوتے ہیں. تو اس میں اگر میاں بیوی راضی تو کسی اور کو پھر دخل نہیں دینا چاہیے. اور نہ ہمیں یہ میری بھابھی ایسی اور میری نند ایسی اور میری فلاں ایسی اور فلاں ایسی. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ انسان جو میرے سے متعلق ہی نہیں, ان باتوں پر خاموشی اختیار کر, ان کو چھوڑ دے, اپنے کام سے کام رکھے. پرسکون ہو جاتے ہیں. بالکل. والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والجہاد فی سبیل اللہ. اللہ کی طرف بلانا, امر بالمعروف کرنا, نہی عن المنکر کرنا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اوامر اجتماعیۃ من اللہ علی ہذہ الامہ. یہ اجتماعی امور ہیں اللہ کی طرف سے اس امت پر. فاذا ترکتها الامۃ جاءت المصیبۃ علی الامۃ جمیعا. جب امت اس کو چھوڑ دیتی ہے تو ساری امت پر پھر اکٹھے ہی مصیبت آتی ہے. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کی زبان پر. ذالک, یہ بما عصوا, کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی, وکانوا یعتدون, اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. یعنی یہ لعنت کس وجہ سے ہوئی؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان میں آگے بڑھنے کی وجہ سے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے اس برائی سے جو وہ کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون, کی چیز کنٹینیو کی. تو ہر پیغمبر نے آ کے پھر وہی بات سمجھائی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لتأمرن بالمعروف, البتہ تم ضرور حکم دو گے نیکی کا, ولتنہون عن المنکر, اور البتہ تم ضرور روکو گے برائی سے, او لیوشکن اللہ, یا قریب ہے کہ اللہ, ان یبعث علیکم عقابا, بھیجے تم پر عذاب, منہ, اس سے, یعنی اس کی طرف سے, ثم تدعونہ, پھر تم دعائیں مانگو گے اس سے, فلا یستجاب لکم, تو نہ قبول کی جائیں گی تمہارے لیے. واللہ جل جلالہ خلق الاسباب, اور اللہ جل جلالہ نے اسباب پیدا کیے, وانزل الاوامر, اور احکامات نازل کیے, وامر بامتثال الاوامر, اور احکامات پر عمل کا حکم دیا, وفعل الاسباب, اور اسباب اختیار کرنے کا, وجعل سعادت الانسان فقط بالایمان والتقوی, اور رکھ دی انسان کی خوش قسمتی صرف ایمان اور تقوی میں. والتقوی, اور تقوی کیا ہے؟ ہیا, وہ ہے, اللہ یفقدک اللہ حیث امرک, کہ نہ گم پائے تجھے اللہ جہاں اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم موجود ہو. ولا یجدک حیث نہاک, اور نہ وہ پائے تمہیں ایسی جگہ جہاں سے روکا ہے اس نے تمہیں. وہی الامر المتوجہ من اللہ الی بالفعل یا بالترک, اور یہ تقوی دراصل حکم ہے جو آیا ہے اللہ کی طرف سے میری طرف کسی کام کو کرنے یا چھوڑنے کا. افعلہ علی طریقۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں کروں اس کو رسول کے طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم. فمثلا اذا اصابنی صداع فی الرأس, جب پہنچے مجھے درد سر میں, صداع کہتے ہیں ہیڈ ایک کو,
انظر امر اللہ و امر رسولہ فیہ، تو میں دیکھوں گا اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم اس بارے میں کیا ہے. وافعل ما فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کروں گا وہ جو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فاسمی ثلاثا، تو بسم اللہ پڑھوں گا 3 بار. ثم اقول، پھر کہوں گا 7 مرات 7 بار اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قدرت کی ہر اس شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں. ثم افعل الاسباب، پھر میں اختیار کروں گا اسباب. من دواء مباح، مباح حلال دوا سے. فإن ذهب الصداع، پھر اگر چلی گئی سر درد، فأنت فی الفوز والفلاح، تو تم کامیاب و کامران ہو. لأنك فعلت السبب، کیونکہ تم نے اسباب اختیار کیے. وامتثلت الامر، اور حکم مانا. وإن لم يذهب الصداع، اور اگر نہ گئی صداع یعنی سر درد، فكذلك انت في الفوز والفلاح، پھر بھی تم کامیاب و کامران ہو. لأنك امتثلت امر اللہ ورسولہ، کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر لیا. اور یہی حال ساری دردوں کا ہے. کہیں بھی درد محسوس ہونے لگے بس رکھا ہاتھ اور پڑھی دعا، اس کے بعد کھا لی کوئی گولی. فلا نتوجہ عند المرض للدواء مباشرۃ، تو نہ توجہ کریں ہم بیماری کے وقت ڈائریکٹ دوا کی طرف، یعنی سیدھے دوائی کے پاس نہیں جائیں، پہلے دم کریں پھر دوا لیں. بل نتوجہ الی اللہ الشافی اولا، بلکہ ہم توجہ کریں اللہ کی طرف جو شفا دینے والا ہے سب سے پہلے. بل اسباب آخر شیء، اور اسباب تو آخری چیز ہے. امر اللہ ثم امر الرسول وفعلہ، اللہ کا حکم پھر رسول کا حکم اور آپ کا فعل. ثم فعل السبب المباح، پھر مباح سبب کا اختیار کرنا. ھذا هو الترتیب الصحیح لطلب الشفاء، یہ ہے صحیح ترتیب سیکوینس شفا حاصل کرنے میں. یہ سب ڈاکٹروں کو بتانا چاہیے، اب سب مریضوں کو بتانا چاہیے. اب آج جو فقہ القلوب کی کلاس اٹینڈ نہیں کر رہے ان کو تو یہ ترتیب نہیں پتہ چلے گی. ہے تو چھوٹی سی بات، لیکن اس سے باقی یہ تو ایک مثال دی انہوں نے بیماری کی. باقی بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی ایڈمیشن لینا ہے، کوئی ارادہ کرنا ہے کہیں جانے کا، کوئی کچھ بھی، ہر کام میں انسان فوراً اللہ سے مدد طلب کرے کہ میں کیا کروں کہ نہ کروں. بالکل. 2 دن پہلے رفقہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہیں درس کے لیے کوئی کہہ رہا تھا جانے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا کہ کل مجھے صبح میسج کریں، پھر میں استخارہ کروں گی، پھر میں کنفرم کروں. تو کوئی اور پاس بیٹھا تو اس نے کہا تو اسی وقت استخارہ کر کے آپ کیسے ڈیسائیڈ کر لیتی؟ تو استخارہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتا ایک طرح سے، بلکہ خیر مانگنے کے لیے ہوتا ہے کہ میں جو نیت کی ہے کہ ہاں میں اس دن کروں گی وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہے نا. اور جب بھی مجھے سفر کرنا ہوتا ہے الحمدللہ استخارہ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد بالکل ریلیکس ہو جاتی ہوں کہ اب آگے جو ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے. میں کام کر لیتی ہوں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ کام نہیں ہوتا. کئی دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میرا پورا ارادہ تھا اور میں نے پورا پلان بھی ایک طرح سے اپنے ہوتا ہے نا مینٹل پلان کیا ہوتا ہے، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، وہ بھی کیا ہوتا ہے. فائنل ڈن کرنے سے پہلے استخارہ کرتی ہو تو گڑبڑ ہو جاتی، پھر پوسٹ پون پھر پوسٹ پون پھر پوسٹ پون. جیسے دبئی جانے کا بھی ہوا، 2 دفعہ کینسل ہوا. ابھی پشاور جانے کا ہوا، 1 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے پشاور کا ارادہ کرتے کرتے کرتے، ہر دفعہ کینسل. لیکن الحمدللہ اب پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک وقت میں 2-3 کام ہے نا، یعنی ادھر بھی جانا ہے، وہ بھی بلا رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات کئی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اتنی دفعہ نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس. تو میں تو پھر ایک نفل میں 2-3 چیزیں اکٹھی کر لیتی ہوں. یہ بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ، میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس میں سے جو جو ٹھیک ہے وہ میں کر لوں، جو نہیں ٹھیک وہ نہ کروں، بات ختم. مباح کا مطلب ہے نہ وہ مکروہ ہے نہ حرام ہے نہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. سبب کا مطلب ہے جائز وسائل، ٹھیک ہے، جائز وسیلے. ہاں گولی کھانا، دوا لینا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، ایک اعتبار سے جائز کام ہے سبب اختیار کرنا. جی فَأَتْبَعَ سَبَبًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کا فعل، آپ کا فعل. اللہ کا حکم ہے کہ ہم دعا پڑھیں،
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کے پاس جاتے تھے خود ان کو کچھ ہوتا تھا تو وہ خود پہ بھی دم کر لیتے تھے, پڑھ لیتے تھے. پھر اس کے بعد وہ جیسے کوئی دوا ہے یا ہجامہ کرا, جیسے ہیڈ ایک کے لیے انہوں نے ہجامہ کرایا. تو یہ میں نے دیکھا کہ ہیڈ ایک کے لیے ہجامہ جن لوگوں کا بھی ہوا ہے نا الحمدللہ ان کو شفا الحمدللہ. ابھی یہ بیٹھی ہیں الحمدللہ مجھے کافی فرق پڑا ہے. پہلی دفعہ کروانے سے مجھے اتنا نہیں ہوا تھا تو مجھے ڈر تھا کہ میں دوبارہ شاید نہیں کرواؤں گی, لیکن ڈاکٹر نے مجھے دوبارہ سے فورس کیا تو الحمدللہ مجھے کافی فرق پڑا. اور اس دفعہ تو مجھے الحمدللہ درد نہیں ہوا. تو کل ہلکی سی تھی لیکن میں نے دم بھی کیا, اس کے بعد ٹیبلٹ دی تو الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, کافی فرق پڑا میرے سے. ہاں کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے. کی تھی اور ایک 1.5 سال کی تھی. تو جب انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سنبھال لوں گی ان کو. میں نے کہا آپ استخارہ کر لیں تو پھر دیکھتے ہیں. تو کیونکہ میں نے ایکچوئل میں مجھے یہ ضد تھی کہ میں نے ادھر آنا ہے, تو میرا وہ پلان ختم ہو رہا تھا اگست میں, نہیں تو آ جاتی. تو میں نے جب کہا استخارہ تو انہوں نے ابو سے بات کی. ابو کہتے ہیں یہ استخارہ کرو گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر آ جاؤں کہ نہیں, کوئی نہیں کرنا چلو آپ. پھر وہ چلی گئی تھی مطلب نا, اور پھر وہ بچیاں میرے پاس ہی تھیں. تو میں یہ اس لیے پوچھی تھی کہ اگر کوئی بھی سفر, چاہے آپ حج پہ جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں, پھر آپ کریں. اور ایک اور بات استاذہ شیئر کرنی تھی, جب مومن شر کے لیے تو سفر کرتا ہی نہیں, ہر سفر کسی خیر کا ہی ہوتا ہے نا, تو پھر اس میں سفر کے لیے کرنا چاہیے. جو آپ نے پہلے شیئر کیا نا کہ جب اگر کوئی ہنستا ہے کسی کو یا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو اس وقت تک نہیں آتی موت جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا. تو میری ریلیٹیو میں بہت کلوز ہیں, ایک لیڈی ہیں, تو اکثر ہی ان کا ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے جب سے ان کے بچے ہوئے نا, میرے بچے تو ایسے نہیں کرتے تو ان کے ایسے کرتے ہیں, تو ان کو دیکھ دیکھ کے میرے بچوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا. حالانکہ میں اپنے گھر سے آتی ہوں تو میرے بچے میرے گھر میں ٹھیک ہوتے ہیں. ابھی سیریسلی لاسٹ ٹائم جب میری ان سے بات ہوئی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ پلیز میری بیٹی کے لیے دعا کریں, وہ اتنا مجھے تنگ کرتی ہے, حالانکہ وہ صرف 3 یا 3.5 سال کی ہے, اور وہ اتنا تنگ کرتی ہے. پھر میں اس کو مارتی ہوں, پھر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو مارا ہے, حالانکہ وہ اتنی چھوٹی ہے. تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میں نے استاذہ سے سنا ہے کہ جو بچے زیادہ ضدی ہوتے ہیں نا, تو کبھی کبھی وہی اپنے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں, تو پیرنٹس کو ان کو ڈیل نہیں کرنا آ رہا ہوتا, تو آپ ان کے لیے دعا مانگیں. لیکن اب مجھے جواب ملا کہ واقعی میں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کسی کے بچے کو کہیں تو آپ کا بچہ خود آپ کو اتنا ستانے لگے. وَإِن تَنَاوَلْتَ الدَّوَاءَ مُبَاشَرَةً ثُمَّ ذَهَبَ الصُّدَاعُ فَهَذَا ابْتِلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ لِإِيمَانِ الْعَبْدِ. اگر تم نے کھا لی دوا ڈائریکٹلی پھر چلی گئی بیماری, تو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے بندے کے ایمان کے لیے. وَإِن لَّمْ يَذْهَبِ الصُّدَاعُ فَيَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّهِ. اگر درد نہیں گئی تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. وَكُلَّمَا تَوَجَّهَ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ فِي حَاجَةٍ, جب توجہ کرتا ہے بندہ اللہ کی طرف کسی حاجت میں, فَإِمَّا يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَوْرًا, تو اللہ کبھی اس کی حاجت فوراً پوری کر دیتا ہے. وَإِمَّا يُؤَخِّرَهَا, کبھی اس کو دیر سے کرتا ہے. لِيَكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ, تاکہ وہ دعا زیادہ کرے. کبھی بیماری پرولونگ ہو جاتی ہے کہ انسان دعائیں زیادہ کرتا رہے. وَإِمَّا يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهَا, یا وہ دور کر دیتا ہے اس سے کوئی شر جو اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. وَإِمَّا يُؤَخِّرَهَا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, یا اس کو پوسٹ پون کر دیتا ہے قیامت کے دن تک کے لیے. وَكُلَّمَا تَوَجَّهَ الْإِنسَانُ إِلَى اللَّهِ قَضَى حَاجَتَهُ, تو جب بھی انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف وہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے. وَكُلَّمَا نَفَى الْمَخْلُوقُ أَيًّا كَانَ يَوْمِيًّا سَخَّرَهُ اللَّهُ لَهُ وَحَفِظَهُ مِنْهُ وَأَخْرَجَ الْيَقِينَ عَلَيْهِ وَحَفِظَهُ لَا يَعْبُدُهُ وَلَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ. اور جب کبھی نفی کرتا ہے مخلوق کی, کوئی بھی ہو, چاہے گولی ہو, چاہے انسان ہو, چاہے کوئی بھی, کان یومیًا, تو ہر روز, سخرہ اللہ لہ, اللہ اس کے لیے اس کو مسخر کر دیتا ہے. یعنی بندہ بندوں سے جب توقع نہیں رکھتا تو وہ بندے اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں, یعنی وہ خود بخود وہ اس کے کام آنے لگتے ہیں. وحافظہ منہ, اور اس سے اس کو محفوظ رکھتا ہے. وأخرج الیقین علیہ, اور اس پر یقین ڈالتا ہے. وحافظہ, اور اس کی حفاظت کرتا ہے. لا یعبدہ ولا یتوجہ الیہ, نہ وہ اس کی عبادت کرتا اور نہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. بس یہاں تک کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.